صرف اور ناف سے آگے کیا ہے جی؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے حرف جی. اب یہ جو حرف ہے یہ ہمارا جی حروف تہجی ہے، الف ہے، بے ہے، پے ہے اور چھوٹی یہ بڑی یہ تک یہ جو الفاظ ہیں نا یہ سارے کے سارے ان کو ہم لوگ حروف تہجی بولتے ہیں. ان حروف جو ہے نا یہ جو حرف ہے اس کی یہ تعریف ہے کہ جو حرف ہے یہ سارے کے سارے حروف تہجی ہیں. اب حروف تہجی جب ملتے ہیں تو وہ ایک لفظ بناتے ہیں، جیسے کہ عین، اس کے ساتھ الف کو ملایا، ٹھیک ہے، اور پھر ملایا صاد کو، اور پھر اس کے ساتھ میم ملا تو یہ کیا بنا؟ عین الف آ، اور یہ صاد ہے اور اس کے ساتھ میم کو ملایا تو کیا بنا؟ آ سین. تو یہ جو یہ حروف ہیں 1 2 3 4 حروف مل کر ایک جو ہے وہ لفظ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب لفظ کی بھی دو قسمیں آ گئی، ایک ہے کلمہ یا لفظ موضوع، ایک ہے مہمل یا لفظ مہمل. اب جو ہم لوگوں نے عین الف آ صاد میم آ سے بنایا، اگر اس کا کوئی مطلب ہے، اس کا معنی ہے تو پھر تو یہ آئے گا کلمہ یا پھر لفظ موضوع، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا کوئی معنی ہو. اگر اس کا معنی نہ ہو تو پھر یہ آئے گا مہمل یا لفظ مہمل. ہمارے ایک انڈیا کے شاعر ہیں، ان کی ایک خوبصورت سی غزل ہے جس میں وہ کلمہ اور مہمل، لفظ موضوع اور لفظ مہمل کو بڑے زبردست طریقے سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی کالی آنکھوں میں ہے انتر بنتر سب، چاقو واقوں چھریاں بریاں خنجر ونجر سب. جس دن سے وہ روٹھے مجھ سے روٹھے رہتے ہیں، چادر وادر تکیہ وکیہ بستر سب. یعنی کہ اب جس کی سمجھ آ جائے وہ ہوتا ہے لفظ موضوع جس کے بارے میں کچھ لکھا جا سکے، یا کلمہ جس کی سمجھ نہ آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ مہمل یا پھر لفظ مہمل. اس کو مہمل نہیں پڑھنا، اس کو مہمل پڑھنا ہے. آگے دیکھیں تو کلمہ جو لفظ موضوع ہے اس کی آگے 3 اقسام ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے جی فعل، جس کا مطلب ہوتا ہے کام. اس کے بعد ہے جی اسم، اور اس کے بعد ہے جی حرف. اب اسم کی آگے 2 اقسام ہیں، اسم کی اقسام بلحاظ معنی، اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ. اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ اور اسم کی اقسام بلحاظ معنی میں یہ چیزیں آ جائیں گی. ہم لوگوں نے اسم کی اقسام صرف 2 پڑھی ہوئی ہیں جو ہم لوگ ویسے چھوٹی کلاسز میں پڑھتے آ رہے ہیں. اسم کی 2 اقسام ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. لیکن آگے چل کر ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اسم کی جو اقسام ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک معنی کے لحاظ سے اور ایک ہے بناوٹ کے لحاظ سے. عزیز طلباء اس کو سمجھیے گا، ایسا صرف اور نحو کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط قواعد بنتے ہیں جی. وہ قواعد جو ہیں اس زبان کو سمجھنے سیکھنے یا سکھانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اب ان کو سیکھا جائے. اردو میں جو ہے قواعد کا جو حصہ ہے وہ ہے 2، ایک ہے صرف اور ایک ہے نحو. ہم لوگوں نے پڑھا جو صرف ہے وہ الفاظ پہ بحث کرتی ہے کہ جو لفظ ہے یہ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کیا ہے. اور جو نحو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے جی کہ جو عبارت ہے، یہ جو مرکب جملہ ہے یہ کیا ہے، منفی کیا ہے، سوالیہ ہے، یہ. اس کے بعد ہم لوگوں نے گرامر تھوڑی سی شروع کی. ہم لوگوں نے بتایا سیکھا کہ حرف جو ہے وہ مل کر لفظ بناتا ہے. لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ مہمل. اس کی بھی 3 اقسام ہے، کلمہ یا لفظ موضوع کی، فعل، اسم اور اسم کی اقسام آگے ہم لوگوں نے پڑھی. اسم کی اقسام بلحاظ معنی اور اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ. اس اسکیچ کو ذہن میں رکھیے گا. اردو کی گرامر اتنی مشکل کو نہیں ہے، ہم لوگ ان کو آرام سے پڑھیں گے، آرام سے یاد کریں گے. جب ہم پھر جملہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ جو جملہ ہے، یہ جو لفظ ہے یہ حصہ صرف سے ہے یا نحو سے ہے، اور پھر ہم اس کو مزید اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکیں گے کہ ہم لوگ کیسے جو ہے ایک چیز کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر. جزاک